اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ سورۃ النساء ہم نے شروع کیا تھا۔ اس سورت کے اندر معاشرے کے اصلاح سے متعلق کچھ اہم قوانین شروع تھے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہاں سے دوسرا حصہ ہے۔ اس کے اندر 9 احکام سلطانیہ ذکر ہے۔ وہ 9 احکام ذکر ہے جن کا تعلق ہے بادشاہوں کے ساتھ کہ وہ ان احکام کو بجا لائے، اور ضمناً رعیت کے طرف بھی کچھ احکام متوجہ ہے۔ یہ آیت نمبر 135 تک ہے۔ پہلا حکم و قانون ہے اداء الامانت الی اہلہا۔ جو کسی منصب کا، کسی عہدے کا حقدار ہو، اس کو اس کا عہدہ، اس کا جو امانت ہے اس کو سپرد کرو۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ادا کرو تم امانتوں کو الی اہلہا، اس کے حقداروں کے طرف۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تم فیصلہ کرنے لگو لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ نعما یعظکم بہ، یقیناً اللہ واہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اس کے ساتھ۔ نعما کتنا اچھا ہی، کتنا ہی واہ نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ سننے والے ہیں ہر کسی کی بات کو، بصیراً دیکھنے والے ہیں ہر کسی کی حالت کو۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا الحکم لولایت المسلمین، کہ یہ حکم مسلمانوں کے جو امیر ہوتے ہیں اس کے لیے ہے۔ لیکن علامہ رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حکم اگرچہ ولایت کے ساتھ ہے، لیکن اب یہ حکم عام ہے، ہر کسی کو یہ حکم ہے کہ جو کسی منصب کا حقدار ہو اس کو اس کا منصب حوالہ کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، دوسرا قانون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کا کہا مانو۔ یا ایہا الذین آمنوا، ایمان والو، اطیعوا اللہ، تابعداری کرو اللہ کا، واطیعوا الرسول، تابعداری کرو رسول کا۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو صاحب اختیار ہو، منکم تم میں سے، جو صاحب اختیار ہو۔ اس سے کون مراد ہے؟ اولی الامر سے مراد علامہ بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں المراد منہ هم الفقہاء والعلماء الذین یعلمون الناس معالم دینہم۔ اس سے مراد علماء، فقہاء مراد ہے جو لوگوں کو دینی معلومات دیتے ہیں، وہ اس سے مراد ہے۔ دیکھیے پہلے زمانے میں جو خلیفہ ہوتا تھا وہ عالم بھی ہوتا تھا، تو بعض حضرات نے ذکر کیا اولی الامر سے مراد اختیار والے مراد ہے، یعنی بادشاہ مراد ہے۔ ہم کہتے ٹھیک ہے، اس وقت جو سلاطین ہوا کرتے تھے وہ قرآن و سنت کو جاننے والے تھے، تو لہٰذا جب ایک بادشاہ، امیر، خلیفۃ المسلمین کے حکم کو ماننا لازم ہے، تو جو فقیہ اور مجتہد ہو کہ اس نے قرآن و سنت کو دیکھ کر کچھ احکام مستنبط کی ہے، ایسے احکام جو بظاہر منصوصات میں نظر نہ آتا ہو، تو انہوں نے بوجہ اشتراک اس کا علت نکالا اور پھر اس حکم کو متعدی کیا دوسرے حکم کے طرف،
تو انہوں نے قرآن و سنت کو دیکھ کر جب کچھ مسائل مستنبط و مستخرج کیے، اس کا بات ماننا بھی ہم پر لازم ہے۔ دوسری بات یہاں پر اطیعوا اللہ، اللہ کی تابعداری کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی تابعداری کرو۔ اللہ کے اطاعت کو مستقل ذکر کیا، واطیعوا الرسول، رسول کے اطاعت کو بھی مستقل ذکر کیا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اس کو مستقل ذکر نہیں کیا بلکہ واو حرف عطف کے ساتھ ذکر کیا، اشارہ اس بات کے طرف ان کا حکم ماننا تب لازم ہے جب مقرون ہو بِاطاعَتِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ کسی عالم کا حکم، کسی مجتہد کا حکم اس وقت ماننا لازم ہے کہ اس میں اللہ کی اطاعت ہو اور رسول کی اطاعت ہو۔ اسی طرح کسی حاکم وقت کی بات اس وقت ماننا لازم ہے جب قرآن و سنت کی نصوص سے وہ حکم متعارض نہ ہو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا جھگڑا آ جائے، فی شَيْءٍ کسی چیز میں تمہارا جھگڑا آ جائے، تمہارا اختلاف آ جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، پس اس حکم کو لٹا دو اللہ کے طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، رسول کے طرف، إِلَى اللَّهِ ای کتاب اللہ، والرسول، رسول کے طرف، ای رسول کے طرف فی حیاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، وبعد وفاتہ الی سنتہ، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہونے کے بعد اس کے سنت کے طرف اس حکم کو لٹا دو۔ فردوہ الی اللہ والرسول، ای فردو ذالک الحکم الی کتاب اللہ، اللہ کے کتاب کے طرف اس حکم کو لٹا دو، ورسولہ بالسؤال فی وقت حیاتہ، ونظر بعد وفاتہ فی سنتہ، المحرر الوجیز میں ہے ورسولہ بالسؤال فی وقت حیاتہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف اس حکم کو لٹا دو، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، وَنَظَرٌ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِي سُنَّتِهِ، پھر سنت میں غور و فکر کرو کہ یہ حکم قرآن و سنت میں موجود ہے یا نہیں۔ اسی طرح علامہ مظہری نے، اسی طرح علامہ ثعلبی نے، ابن عاشور نے الکشف میں یہ توجیحات موجود ہے کہ اِلَى اللَّهِ إِلَى کتاب اللہ وَرَسُولِهِ بِالسُّؤَالِ فِي وَقْتِ حَيَاتِهِ وَنَظَرٌ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِي سُنَّتِهِ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو اس کے بعد سنت میں غور و فکر کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر واقعی تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، ذالک خیر، یہ اللہ کا اطاعت بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، بہت ہی اچھا ہے تأویلا باعتبار نتیجہ کے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، یا سے زجر ہے منافقین کے لیے، ما خباستہم، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ، آیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کے طرف، یزعمون، جو خیال کرتے ہیں، انہم آمنوا بما انزل الیک، یقیناً وہ ایمان لے آئے گے اس کتاب پر جو آپ کے طرف اتارا گیا، وما انزل من قبلک، ان کتب پر جو آپ سے پہلے اتارے گئے تھے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، پہلی بات ان کی عدم ایمان کا، یہ مومن کیوں نہیں ہے؟ یریدون، یہ لوگ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ اپنا فیصلہ لے جائے الی الطاغوت، شیطان کے طرف۔ طاغوت سے مراد یہاں پر کعب بن اشرف مراد ہے، کعب بن اشرف یہودی۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حال یہ کہ انہیں حکم کیا گیا تھا کہ وہ انکار کرے گے، بھی اس طاغوت کا، ایما سوى الکتاب والسنہ، جو حکم قرآن و سنت کے خلاف ہو اس کا انکار کرے،
وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ شیطان چاہتا ہے أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا کہ انہیں بھٹکائے، انہیں گمراہ کرے، ضَلَالًا بَعِيدًا ایسا گمراہ کرنا، بعیداً عن الحق جو حق سے بہت دور ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کردار اول ذکر ہوا منافق کا کہ یہ چاہتا ہے کہ اپنا فیصلہ کعب بن اشرف پر کرے، یہودیوں پر کرے۔ کردار دوم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ تعالوا آجاؤ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ اس کتاب کے طرف جو اللہ نے اتارا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ رسول کے حکم کے طرف آ جاؤ۔ رأیت المنافقین دیکھو گے اب منافقین کو، یصدون عنک صدودا یصدون جو پرتے ہیں عنک آپ سے، صدودن پرنا، یصدون بھاگتے ہیں آپ سے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ ان کی کس طرح حالت ہوگی، فَكَيْفَ پس کس طرح حالت ہوگی، إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ جب انہیں مصیبت پہنچ گئی ہے، قتل کی مصیبت پہنچ گئی ہے انہیں، بما قدمت ایدیہم بسبب ان اعمال کے جو آگے بھیجے ان کے ہاتھوں نے، ثم جاؤکا پھر آتے آپ کے پاس منافقین، تاویل منافقین، یحلفون باللہ قسم کھاتے اللہ کے نام پر، یہ قسم کھاتے کہ ہم نے تو فیصلہ کعب بن اشرف کے طرف اس لیے لیا، ہم نے فیصلہ کعب بن اشرف کے طرف اس لیے لے کر گئے، ان اردنا الا احسانا و توفیقا ہم نہیں چاہتے مگر نیکی و توفیقا آپس میں ملاپ ہم چاہتے تھے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم یہ لوگ جو ہے جانتے اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، فاعرض عنہم بس آپ منہ موڑ لیے ان سے، وعظہم نصیحت کرے ان کو، وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَقُلْ لَهُمْ کہیے لَهُمْ ان کو فی انفسہم الگ ہو کر، قولاً بلیغا مؤثر بات، یا قولاً بلیغاً یبلغ بعبارتی الی کنہ القلب ایسی بات کہو کہ جو ان کے دل کے تہ تک پہنچ جائے۔ دیکھیے ایک واقعہ اس طرح پیش آیا، ایک منافق اور یہودی کے آپس میں لڑائی ہو گئی۔ جب لڑائی ہوئی تو یہودی نے کہا یہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف لے کر جاتے ہیں، منافق نے کہا نہیں، تمہارے جو مولوی ہے کعب بن اشرف اس پر فیصلہ کریں گے۔ آپس میں جھگڑا ہوا، یہودی کہتے نہیں یہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، کیونکہ یہودی کو پتہ تھا کہ یہ جو یہود ہے یہ تحریف کرتے ہیں پیسوں کے بٹورنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحیح فیصلہ فرمائیں گے، لہٰذا یہ فیصلہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر جاتے۔ منافق نے کہا نہیں، یہودی کے پاس لے کر جاتے۔ اسی آیت میں اس کے طرف اشارہ، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت چاہتے کہ اپنا فیصلہ طاغوت کعب بن اشرف کے طرف لے جائے۔ جب جھگڑا ہوا تو اتفاق ہوا چلو یہ فیصلہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب فیصلہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، کیونکہ وہ حق پر تھا۔ منافق کو زیادہ غصہ آیا، منافق نے اس یہودی سے کہا نہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہودیوں کے بارے میں بہت زیادہ سخت ہے، شاید وہ میرے بارے میں فیصلہ فرمائے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازہ کھٹکھٹایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، فرمایا کیا ہوا؟ منافق نے کہا اس طرح ہم دونوں کے درمیان فیصلہ ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی کے پاس اس فیصلے کو لے کر گئے؟ انہوں نے کہا جی ہاں لے کر گیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، گھر چلے گئے، وہاں سے تلوار اٹھایا اور اس منافق کا گردن اڑا دیا۔ فرمایا کہ جو اللہ کے رسول کو فیصل نہیں مانتا تو عمر اس کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتا، بلکہ عمر کی تلوار اس کے درمیان فیصلہ کرے گی۔ مردار ہوا، ہلاک ہوا۔ منافقین نے شور شرابہ کیا،
کہ دیکھیے ہمارے آدمی کو قتل کیا، تو اللہ نے ان آیات کو نازل فرمایا کہ انہوں نے جب فیصلہ طاغوت کے طرف لینا چاہا، کعب بن اشرف کے طرف، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فیصلہ کیا، اس کے فیصلے پر راضی نہیں ہوا، تو اس کی سزا یہی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر یہ کہ تابعداری کی جائے اس کی بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر یہ منافقین إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، فیصلہ طاغوت کی طرف لے کر گئے، جاؤں کہا جاتے آپ کے پاس توہین کی وجہ سے، آپ کی توہین کی انہوں نے، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، بخشش طلب کرتے اللہ سے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، دعا مانگتے بخشش کا ان کے لیے رسول، اس خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، ضرور پا لیتے یہ لوگ اللہ کو، تواباً، توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ، مہربان۔ فلا، یہ لا زائدہ ہے، لیس الامر کما یزعمون، جس طرح یہ منافقین لوگ گمان کرتے ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ زائد ہے۔ فلا وربک، قسم ہے آپ کی رب کی، لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، نقشہ اطاعت، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ لوگ فیصلہ کرے آپ پر، فیما، ان معاملات میں، شجر بینہم، جو ان کے درمیان واقع ہو گئی ہے، جو اختلافات ان کے آپس میں واقع ہو گئی ہے، جب تک ان اختلافات میں قرآن و سنت پر فیصلہ نہ کرے تو ان لوگوں کے دلوں میں ذرا بر ایمان نہیں ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، دوسری شرط، پھر نہ پائے یہ لوگ اپنے دلوں میں حرجن، کوئی تنگی، مما قضیتا، اس فیصلے کی وجہ سے جو آپ نے فرمایا۔ تیسری شرط، ویسلموا تسلیما، ویسلموا، یہ لوگ تابعدار ہو جائے اللہ کی دین کا، تسلیما، ہمیشہ تابعدار۔ یہ تسلیماً مفعول مطلق ذکر کیا للتاکید۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ان منافقین نے جب اپنے اوپر ظلم کیا تو جاؤ کا، یہ لوگ آپ کے پاس آتے، فاستغفر اللہ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے کہ انہوں نے گناہ کیا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، تب اللہ نے انہیں سزا دی۔ ما قبل اور ما بعد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت خاص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ، سیاق اور سباق سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے تفسیری سعدی میں ہے، ھذا المجیء الی الرسول مختص بحیاتہ واما بعد وفاتہ فلا یطلب منہ شیء بل شرک، کہ یہ جو آنا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ خاص ہے، وَأَمَّا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَا يُطْلَبْ مِنْهُ شَيْءٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آپ سے کسی چیز کو مانگنا جائز نہیں ہے، بل شرکن، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آپ سے کچھ مانگنا شرک ہے۔ یہ اس آیت کے سیاق اور سباق سے معلوم ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہونے کے بعد آپ کے قبر پر جا کر کچھ مانگنا جائز ہوتا تو اس عمل کو ضرور صحابہ کرام کرتے۔ جب صحابہ کرام نے اس طرح کوئی عمل نہیں کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ واقعہ خاص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں ہے کہ مشرکین کا نظریہ یہ تھا کہ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ دین کا کام خیر ہوتا یہ ہم سے سبقت نہ کرتے، لیکن اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے لو کان خیرا لسبقونا الیہ، اگر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جائز ہوتا تو ضرور صحابہ کرام کرتے،
جبکہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے قبر پر جا کر کچھ مانگا نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہونے کے بعد یہ جائز نہیں ہے بلکہ شرک ہے۔ تفسیر سعدی میں ہے ھذا المجیء الی الرسول مختص بحیاتہ واما بعد وفاتہ لا یطلب منہ شیء بل شرک۔ یہ ہے بحث کا خلاصہ مختصر۔ بعض لوگوں نے یہاں پر ایک واقعہ نقل کیا ہے اور تعمیم کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں بھی آپ سے کچھ مانگا جا سکتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی۔ انہوں نے ایک روایت ذکر کی ہے، عاتبی کی روایت ہے کہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے رونا شروع کیا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، تو آواز آیا مغفور، تو بخشایا گیا ہے، اور پھر اس کو خواب بھی آیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ سے مانگنا جائز ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آیت میں عموم نہیں ہے بلکہ خصوص ہے، لہذا جب خصوص ہے تو اس واقعے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس واقعے کو مفسرین نے جو ذکر کیا ہے وہ قیل کے ساتھ ذکر کیا، اور قیل صیغہ تمریز ہے جو اس قول کے ذوف پر دال ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اس روایت کی سند ذکر کرے، اس روایت میں مجاہیل ہے، موضوعی من گڑت راوی ہے، لہٰذا یہ روایت ہمارے لیے قابل استناد نہیں ہے۔ ہمارے لیے قابل استناد صحابہ کرام کا عمل ہے۔ جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آپ سے کچھ مانگا نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آپ سے مانگنا قبر پر جا کر یہ جائز نہیں ہے بلکہ یہ شرکی اور بدعی نظریہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ہم ان پر یہ مقرر کرتے کہ اپنے آپ کو مار ڈالو، أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، یا نکلو اپنے گھروں سے، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، یہ لوگ یہ کام نہ کرتے مگر بہت تھوڑے ان میں سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اگر کرتے یہ لوگ وہ کام جن کے ساتھ ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، البتہ یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور بہت ہی مضبوط ہوتا، تثبیتا پختگی کے اعتبار سے، وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تب ہم ان کو دے دیتے اپنے طرف سے اجرًا عظیما، اجر بہت بڑی، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، البتہ ہم انہیں مضبوط فرماتے صراطً مستقیما، سیدھی راہ پر۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، بشارت، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جس نے کہا مانا اللہ کا اور رسول کا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، بس یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، أَنْعَمَ اللَّهُ، جن پر اللہ نے انعام فرمایا، مِنَ النَّبِيِّينَ، انبیاء میں سے، وَالصِّدِّقِينَ، صدیقین میں سے، وَالشُّهَدَاء، میں سے، وَالصَّالِحِينَ، نیک لوگوں میں سے، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، بہت ہی اچھے ہیں یہ لوگ، رفیقا، دوستی کے اعتبار سے۔ کیا مطلب؟ جو نیک اعمال کرتا ہے انہیں پیغمبر کا معیت حاصل ہوگا، پیغمبر کا مقیت، پیغمبر کا معیت، پیغمبر کا ملاقات۔ ذالک الفضل، یہ معیت فضل ہے من اللہ، اللہ کے طرف سے، وکفا باللہ علیما، کافی اللہ، علیما، جاننے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ یا سے تیسرا قانون، القتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ کیا مطلب؟ اے عمراؤ، اعلان کرو مسلمانوں کو آلات جہاد کے لیے تیار کرو اور مشرکین سے جہاد کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، لے لو تم حذرکم، دشمن کو ڈرانے کے اسباب، جن اسباب سے دشمن ڈرتا ہے ان اسباب کو اختیار کرو۔ خذوا حذرکم من عدوکم وذالک بالیقظۃ، بیدار رہو، مستعد رہو۔ واعداد آلات الحرب، جنگ کے ساز و سامان کو تیار رکھو۔ ونصب رائے الجہاد،
جہاد کا جھنڈا بلند رکھو۔ رموز الکنوز میں خذوا حذرکم، اختیار کرو دشمن کو ڈرانے کے اسباب۔ فانفروا ثبات، نکلو جہاد میں ثبات، چوٹی چوٹی ٹولی بنا کر۔ او انفروا جميعا، یا نکلو جميعا سب۔ انفروا جميعا، جب جہاد فرض عین ہو تو سب نکلو، جب جہاد فرض کفایہ ہو تو جماعتوں کی ٹولی بنا بنا کر نکلو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، یقیناً بعض تم میں سے البتہ وہ ہے لَيُبَطِّئَنَّ جو پیچھے ہٹ جاتے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، استہزاء مع المؤمنین، جب پہنچ جائے تمہیں کوئی مصیبت۔ قال، یہ منافق کہتا ہے، قد انعم اللہ علیہ، تحقیق اللہ نے مجھ پر احسان کیا، اذ لم اکن معہم شہیدا، کہ میں نہیں تھا ان کے ساتھ شہیدا حاضرا۔ ولئن اصابکم فضل من اللہ، خباثت منافق خود غرض ہوتا ہے۔ ولئن اصابکم، اگر پہنچ جائے تمہیں فضل کوئی غنیمت، من اللہ اللہ کے طرف سے، لیقولن، البتہ وہ کہتا ہے بطور ارماد، یا لیتنی کنت معہم، کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، بس کامیاب ہو جاتا بڑی کامیابی کے ساتھ۔ اب دیکھیے کہ الم تکم بینکم و بینہ مودہ، یہ درمیان میں جملہ قول و مقول کے درمیان ہے۔ لیقولن، یہ لوگ کہتے، کیا کہتے؟ یا لیتنی کنت معہم، کاش کہ میں ان کے ساتھ جہاد میں موجود ہوتا تاکہ مجھے بھی مالی غنیمت مل جاتا۔ اب کَأَلَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو جملہ ہے یہ جملہ معترضہ ہے، لا محل له من الاعراب، اس کا ما قبل ما بعد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ جو جملہ ہے یہ متعلق ہے اذ لم اکم معہم سرا، اذ لم اکم معہم، جب مصیبت آ جاتی ہے منافق کہتا ہے اچھا ہوا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ کہ لم تکم بینہ و بینہ مودہ، یہ جو کہتا ہے کاش مصیبت کے وقت میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا، آپ کہیں گے کہ آپ کے درمیان، اس منافق کے درمیان کبھی دوستی بھی نہیں ہوئی ہے۔ اس صورت میں معنی تو ٹھیک بنتا ہے کہ یہ لوگ یہ جملہ کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی ایمان ہے، اس لیے کہ یہ لوگ خود غرض ہے۔ لیکن امام راغب نے عربیت کے لحاظ سے اس پر اعتراض کیا کہ اس میں بہت زیرہ بہت لازم آتا ہے، فاصلہ لازم آتا ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے یہ جملہ معترضہ ہے قول اور مقول کے درمیان، قول اور مقول کے درمیان۔ علامہ زمخشری کا یہ قول ہے۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں، پہلی بات یہ کہ جب مصیبت آتی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کاش میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا، اور جب خوشی آتی ہے تو پھر کہتے ہیں یا لیتنی کنت معہم، کاش کہ میں ان کے ساتھ موجود ہوتا۔ یہ دونوں باتیں لیقولن کا مقولہ ہے، یہ دونوں باتیں لیقولن کا مقولہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ ایک بات یہ لوگ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اور ایک بات اعلاناً کہتے ہیں۔ یہ بات تو دلوں میں چھپاتے ہیں، اچھا ہوا کہ ہم ان کے ساتھ موجود نہ تھے، اور جب فتح آ جاتی ہے تو اس صورت میں پھر اعلاناً کہتے ہیں ہونا تو ہی چاہتا، ہم بھی تو مومن ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ موجود ہوتے، تاکہ
جنگ میں تمہارے کام آتے ہیں۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلْيُقَاتِلْ ترغیب القتال تو حاصل یو علیہ یقولن ارمان کرتے یہ لوگ کالم تکم بینکم وبین موتا گویا کہ آپ کے دن اور اس کے درمیان کوئی دوستانہ نہیں تھا، کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا بس کامیاب ہو جاتا بڑی کامیابی کے ساتھ۔ فَلْيُقَاتِلْ چاہے کہ وہ جہاد کرے اللہ کے راستے میں، الذین ان لوگوں کے ساتھ یشرون الحیات الدنیا جو خریدتے دنیا کی زندگی کو بالآخرت آخرت کے مقابلے میں، وَمَن يُقَاتِلْ جس نے جہاد کیا فی سبیل اللہ کے راستے میں فَيُقْتَلْ پس قتل کیا گیا وہ او یغلب یا وہ غالب ہوا فسوف نؤتیہ اجرا عظیما ان قریب ہم دیں گے اس کو اجر بہت بڑی۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ کیا ہوا تمہیں لا تقاتلون کہ جنگ نہیں کرتے ہو تم فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ والمستضعفین من الرجال علت اول اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ علت دوم والمستضعفین یعنی جہاد کرو لتخلیص الضعفاء کمزور لوگ دشمن کے قید میں انہیں دشمن کے قید سے آزادی دو۔ والمستضعفین ان لوگوں کے لیے جو کمزور ہے من الرجال مردوں میں سے والنساء عورتوں میں سے والولدان بچوں میں سے الذین جو کہتے یقولون وہ لوگ جو کہتے ربنا ہمارے رب اخرجنا ہمیں نکالیے من هذه القرية اس گاؤں سے الظالم اہلها جس کے رہنے والے ظالم ہے واجعل لنا من لدنک ولیا اور دے ہم کو من لدنک اپنے طرف سے ولیا کوئی بچانے والا واجعل لنا دے ہم کو من لدنک اپنے طرف سے نصیرا کوئی مدد کرنے والا۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ نصب العین مومنین کا نصب العین و منشور کیا ہونا چاہیے؟ حاصل یہ ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جنگ کرتے اللہ کے راستے میں، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ نصب العین للکفار کفار کا نصب العین کیا ہے؟ والذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یقاتلون فی سبیل الطاغوت وہ جنگ کرتے لڑتے شیطان کے راستے میں۔ فقاتلوا اولیاء شیطان پس قتل کرو جنگ کرو شیطان کے دوستوں کے ساتھ۔ فوج رحمانی اٹھو مارو فوجی شیطانی کو۔ ان قید الشیطان کان ضعیفا یقیناً شیطان کی تدبیر بہت کمزور ہے۔ سوال یہ کہ سورۃ یوسف میں آیت نمبر 28 میں کہ عزیز مصر نے کہا زلیخا سے ان کیدکن عظیم یقیناً تمہاری تدبیر بہت بڑی ہے، اور یہاں پر فرمایا شیطان کی تدبیر کمزور ہے، تو اس کا جواب یہ ہے وہاں پر عورت کے تدبیر کو عظیم کہا اس لیے کہ وہ شوہر کے مقابلے میں تھا، شوہر کے مقابلے میں عورت کی تدبیر و چل بہت کمزور ہے۔ اللہ کے مقابلے میں شیطان کی تدبیر کمزور ہے، اللہ کے مقابلے میں شیطان کی تدبیر کمزور ہے، اس وجہ سے یہاں پر فرمائے ضعیفہ۔ دوسرا جواب یہ کہ یہاں پر تناقض نہیں ہے، تناقض کے لیے چند شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جنس میں اتحاد ہو، وہاں پر جو ضعیف کہا کیونکہ وہ شوہر کے مقابلے میں، یہاں پر شیطان کے تدبیر کو ضعیف کہا کیونکہ یہ رب کے مقابلے میں ہر کسی کی تدبیر کمزور ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم زجر برائے منافقین آئے آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کی طرف قیل لهم کہ ان سے کہا گیا تھا کفوا ایدیکم روکے رکھو اپنے ہاتھوں کو واقیموا الصلاۃ کیا مطلب؟ منافقین بے موقع جوش نہ کرو، پہلے مشقی جہاد کرو پھر جہاد کے لیے جاؤ۔ کفوا ایدیکم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، واقیموا الصلاۃ مشقی بدنی قائم کرو نماز کو، وآتوا الزکاۃ مشقی مالی دو زکوٰۃ،
فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تھا، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ، اچانک ایک جماعت ان میں سے ڈرتی تھی الناس لوگوں سے، کخشیۃ اللہ اللہ کے ڈرنے کے طرح، او اشد خشیہ بل اکثر خشیہ بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈر، وقالوا کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب لما کتبت علینا القتال، کیوں آپ نے فرض فرمایا ہم پر القتال جہاد، لولا اخرتنا الى اجل قریب، عدم فرضیت جہاد مطالبہ کرتے ہیں، لولا اخرتنا ہلا امہلتنا، کیوں آپ نے ہمیں مہلت نہیں دی، الى اجل قریب، قریب مدت کے طرف، موت کے طرف، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر متاع الدنیا قلیل، دنیا کا معمولی سے نفع قلیل بہت تھوڑا ہے، دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت بہتر ہے اس کے لیے اتقا جو ڈرتا رہا اللہ سے، ولا تظلمون فتیلا، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، فتیلن کھجور کے گٹھلی کے اوپر جو تار ہوتا ہے اس کے برابر، فتیل کہتے ہیں کھجور سے جب آپ گٹھلی نکالے، اس گٹھلی کے اوپر، اس ہڈی کے اوپر سفید سا دھاگا ہوتا ہے، اس سفید دھاگے کے برابر بھی اللہ تم پر ظلم نہیں فرماتے، اینما تکون جا کہیں تم ہو یدرککم الموت، تمہیں پا لے گی موت، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ ہو تم مضبوط محلات میں، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَاتٌ، زجر برائے منافقین، اگر پہنچ جائے انہیں کوئی خوشی، یقولون یہ لوگ کہتے ہیں ھذی من عند اللہ، یہ اللہ کے طرف سے، وَإِن تُصِبْهُمْ سیئۃ، اگر پہنچ جائے انہیں کوئی مصیبت، ذکر حماقتی منافقین، یقولو وہ کہتے ہیں ھذی من عندک، آپ کے وجہ سے، یہ لوگ تقدیر کے منکر ہیں، قل کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر کل من عند اللہ، یہ سب کچھ اللہ کے طرف سے، وما لہؤلاء القوم، پس کیا ہوا اس قوم کو، لا یکادون یفقہون حدیثا، قریب ہے کہ نہیں جانتے یہ لوگ حدیثاً باتوں کو، لا یکادون قریب نہیں ہے، یفقہون کے جانے یہ لوگ حدیثا اللہ کی بات کو، کہ اچھی بات ہو یا بری بات ہو یہ سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، ما صابک من حسنۃ فمن اللہ، جوابی تفصیلی، ما صابک من حسنۃ، جو پہنچ جائے آپ کو من حسنۃ کوئی خوشی، فمن اللہ پس یہ اللہ کے طرف سے، وما صابک من سیئۃ، جو پہنچ جائے آپ کو کوئی تکلیف، من نفسک پس یہ آپ کے عمل کے وجہ سے، ظاہری سبب لوگوں کے اعمال ہوتے ہیں، وارسلناک للناس رسولا، بھیجے ہم نے آپ کو للناس لوگوں کے واسطے رسولا رسول، وکفا باللہ شہیدا کافی اللہ گواہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی تابعداری کی تحقیق اس نے اللہ کی تابعداری کی ہے، ومن تولا جس نے اطاعت سے منہ موڑ لیا، جواب محذوف ہے، فلا تحزن بس آپ غمگین نہ ہو، فما ارسلناک علیہم حفیظا، نہیں بھیجے ہم نے آپ کو علیہم ان کے اوپر حفیظا نگران، ویقولون یہ لوگ کہتے طاعت یعنی امرنا طاعت، ہماری کام تو تابعداری ہے، فاذا برزوا من عندک، جب یہ لوگ نکلتے آپ کے مجلس سے، بیت طائفۃ منہم، رات کو مشورے کرتی ہے، منہم ان میں سے ایک جماعت، غیر الذی ان باتوں کے علاوہ، تقول جو آپ نے فرمائی ہے کہ آپ کے مجلس میں تو کہتے امرنا طاعت، ہم تو آپ کی بات کو مانیں گے،
لیکن گھر میں مشورے کرتے ہیں آپ کے خلاف. واللہ یکتب، اللہ لکھتے ما یبیتون، جن باتوں پر یہ لوگ مشورے کرتے ہیں، جن باتوں پر یہ لوگ رات گزارتے ہیں. فاعرض عنہم، بس آپ اعراض فرمائیے ان سے. وتوکل علی اللہ، اللہ پر اعتماد فرمائیے. علت توکل، وکفا باللہ وکیلا، کافی ہے اللہ وکیلا، کام بنانے والا. افلا یتدبرون القرآن، آئے یہ لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے قرآن مجید میں. ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن غیر اللہ کے طرف سے ہوتا، لوجدوا فی اختلافا کثیرا، البتہ پا لیتے یہ لوگ اس قرآن میں اختلافا کثیرا، بہت زیادہ اختلاف، بہت زیادہ جھوٹ. منافقین ایک بات پر قائم نہیں رہتے. اس سے ثابت ہوا کہ قرآن رب کا کلام ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اختلاف نہیں ہے، تعارض و تناقض نہیں ہے. بندے کے کلام میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، تناقض و تعارض ہو سکتی ہے. وَإِذَا جَاءَ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، یا سے سیاسی غلطی کا ازالہ، کہ امیر المجاہدین بعض دفعہ فرماتے تھے کہ آج کسی جگہ حملہ کریں گے. اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ آج حملہ نہیں کرنا. تو جو لوگ اس بات کو جانتے تھے تو وہ جو کافر ہوتے تھے ان کے پاس جاتے اور یہ کہتے کہ آج ہم نے تو کہا ہے حملہ کرنے، لیکن مقصد یہ کہ حملہ نہیں کریں گے، لہذا تم آرام کرو. حال یہ کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم بظاہر کہیں گے کہ ہم حملہ کریں گے تو وہ لوگ متیقظ رہیں گے، بیدار رہیں گے، جاگ جائیں گے، ہم آرام سے آرام کریں گے. کل ہم کہیں گے ہم حملہ نہیں کریں گے تو وہ لوگ اگر جاگے بھی تب بھی ان کو نیند آئی ہوئی ہوگی اور ہم جا کر ان پر حملہ کر لیں گے، انہیں فتح کر لیں گے. لیکن جو منافق ہوتے تھے وہ اس راز کو افشا کرتے تھے، ظاہر کرتے تھے. وَإِذَا جَاءَ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، وَإِذَا جَاءَ، جب آ جائے ان کے پاس، أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، کوئی نئی بات امن میں سے، أَوِ الْخَوْفِ، یا ڈر میں سے، أَذَاعُوا بِهِ، یہ لوگوں أَذَاعُوا بِهِ، اسے پلا دیتے. وَلَوْ رَدُّوا إِلَى الرَّسُولِ، اگر یہ لوگ اس بات کو واپس کرتے، لٹا دیتے گے، إِلَى الرَّسُولِ، رسول کے طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، ان کے طرف جو اختیار والے ان میں سے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، البتہ معلوم کرتے وہ لوگ، يَسْتَنبِطُونَهُ، جو اجتہاد کا ملکہ رکھتے ہیں، منہم ان میں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل و رحمت نہ ہوتا تم پر، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، البتہ تم تابعداری کرتے شیطان کی، إِلَّا قَلِيلًا، مگر بہت توڑے. فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ترغیب الی الجہاد، پس جہاد کرے اللہ کے راستے میں. لا تکلف الا نفسک، تجھے مجبور نہیں کیا جائے گا مگر اپنے نفس کے بارے میں. وحرز المؤمنین، وحرز المؤمنین، تیز کرے ایمان والوں کو جہاد پر، فوجی بھرتی جاری رکھو. عسى يكف باس الذين كفروا، قریب ہے کہ اللہ ایکف روکیں گے باس الذین کفروا، ان لوگوں کے جنگ و جدال کو جن نے کفر کیا. واللہ اشد باسا، اللہ تعالی اشد زیادہ قوی ہے، باسن بے اعتبار لڑائی کے، وہ اشد تنکیلا بہت زیادہ قوی ہے، تنکیلا بے اعتبار سزا کے. من یشفع شفا، جس نے
سفارش کی، شفاعتن حسنہ بہتر سفارش، یکل نصیب منہ اس کے لیے ہوگا نصیب حصہ منہ اس کے ثواب کا، ومن یشفع شفاعتن سیئہ جس نے سفارش کی، سیئاتن بری سفارش، یکل کفل منہ ہوگا اس کے لیے بوجھ، منہا اس سے بسبب اس بری سفارش کے ان کے لیے اس کا حصہ ہوگا۔ دیکھیے یہاں پر ایک لغوی فرق، حسن کے ساتھ نصیب کا لفظ استعمال ہوا، کیونکہ نصیب اس حصے کو کہا جاتا ہے جو زیادہ ہو، سیئہ کے ساتھ کفل کا اضافہ ہوا، کیونکہ کفل کا اطلاق مثل مساوی پر ہوتا ہے، وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز اس پر مقیتاً قدرت رکھنے والا۔ دیکھیے اس آیت کا مطلب کیا ہے، شروع میں جہاد کا مسئلہ، آخر میں بھی جہاد کا مسئلہ، درمیان میں سفارش کی بات ذکر ہو گئی ہے۔ علامہ نصفی رحمہ اللہ تفسیری مدارک میں لکھتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اس آیت کے تفسیر کے بارے میں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما لها مفسر غیری، میرے علاوہ کسی نے اس آیت کی تفسیر نہیں کی۔ اس آیت کا مطلب یہ من امر بالتوحید من یشفع شفاعتا حسنہ وقاتل اہل الکفر، جس نے توحید کا حکم کیا اور کفار کے ساتھ جہاد کی، یکل نصیب منہا اس کے لیے اچھا حصہ ہوگا، جس نے جہاد نہیں کیا تو اس کو اس کا سزا ملے گا لیکن مثل مساوی۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ جب تمہیں حُيِّيتُمْ پیش کیا جائے بِتَحِيَّةٍ کوئی تحفہ، فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا پس تم بھی پیش کرو تحفہ اس سے اچھا، اور دعا یا کم از کم اسی کو تو لٹا دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حساب گر ہے۔ دیکھیے وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ بعض حضرات نے یہ معنی ذکر کیا ہے جب تمہیں کوئی سلام کرے السلام علیکم تو فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا تو تم ان سے کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ردوہا اگر اتنا نہیں کہہ سکتے تو جب انہوں نے السلام علیکم کہا تو تم تو السلام علیکم کہو نا، کم از کم اس کا مثل جواب تو دو۔ یہ معنی تو ٹھیک ہے لیکن اس معنی کے اعتبار سے ما قبل اور ما بعد کے ساتھ ربط نہیں بنتا، اس وجہ سے یہاں پر اس کا معنی یہ ہوا۔ ایک معنی یہ حاصل یہ اے عوام الناس، جب داعی جہاد بدعوتی جہاد آئے تو ان کا استقبال کرو۔ اذا حییتم بتحیہ جب داعی جہاد بدعوتی جہاد آئے تو ان کا استقبال کرو۔ ایک توجیہ ہے، دوسری توجیہ کہ یہ خطاب ہے امراء کے طرف کہ مجاہدین کے ساتھ تحریری جہاد کرو۔ اگر میدان جہاد میں کسی نے کلمے کا اظہار کیا تو تم کہو ان سے فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا مبارک ہو جاؤ، تمہارا اسلام تمہیں از قرطبی، تمہیں تمہارے اسلام مبارک ہو جاؤ۔ تیسری توجیہ ہے آپ کے والد نے، آپ کے قائد نے جہاد کیا، تم ان سے بڑھ کر جہاد کرو۔ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا اگر اس سے بڑھ کر جہاد نہیں کر سکتے
کم از کم انہوں نے جس طرح جہاد کیا ہے، او ردوا، کم از کم اس طرح تو کرو۔ اللہ لا الہ الا ہو، اب یہ جہاد کس لیے؟ اس مسئلہ توحید کے لیے۔ اللہ هو المعبود، اللہ ہی معبود برحق ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر صرف وہی اللہ ہے۔ لیجمعنکم الی یوم القیامہ، ضرور بضرور جمع فرمائیں گے اللہ تعالیٰ تم کو الی یوم القیامہ، الی بمعنی فی یوم القیامت، قیامت کے دن میں، لا ریب فی، کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، کون ہے زیادہ سچا من اللہ، اللہ سے، حدیثا باعتبار بات کرنے کا، بات کے اعتبار سے اللہ سے کون زیادہ سچا ہے، یہ صفت ہے قائل کی۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، حکم چہرم، تحریض دو جہاد کا، اختلاف کو چھوڑو۔ جس منافق نے ہجرت نہیں کی ان کے ساتھ جہاد کرو۔ دوسرے قسم کے وہ منافق ہے جس نے ہجرت تو نہیں کی لیکن وہ تمہارے ساتھ لڑائی بھی نہیں کرتا، تو ان سے کنارہ کشی کرو۔ کیا مطلب؟ ہم تم سے کہتے جہاد کرو، تم اختلاف کرتے ہو کہ کس کے ساتھ جہاد کرو۔ فما لکم، کیا ہوا تمہارے لیے، فی المنافقین فئتین، کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے۔ واللہ ارکسہم، اللہ انہیں ذلیل فرمائیں گے، بما کسبوا، بسبب ان اعمال کے جو انہوں نے کیے۔ اتریدون توبیخ، آئے تم چاہتے ہو، ان تہتدوا، کہ ہدایت والا مانو، من اس کو، اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کیا ہے تم اس کو ہدایت والا سمجھو۔ ومن یضلل اللہ، جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہ فرمائے، فلن تجد له سبیلا، نہیں پاؤ گے آپ اس کے لیے سبیلا، کوئی راہ دکھانے والا۔ ودوا لو تکفرون، چاہتے ہی لوگو، لو تکفرون، کہ تم کفر کرو، کما کفروا، جس طرح انہوں نے کفر کیا تھا، فتکونون سواء، پس ہو جاؤ تم برابر، فی الکفر، کفر میں۔ ثمرہ، فلا تتخذوا منهم اولیاء، پس نہ بناؤ تم ان میں سے اولیاء دوست، شرط، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کرے اللہ کے راستے میں۔ فإن تولوا، اگر یہ لوگ پھر گئے عن الحجرت، ہجرت سے، فخذوہم، پس ان کو پکڑو، وقتلوہم، انہیں قتل کرو، حیث وجدتموہم، جا کہیں تم ان کو پاؤ۔ ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا، نہ بناؤ ان میں سے ولی کوئی دوست، ولا نصیرا، نہ کوئی امدادی، الا الذین یصلون الی قوم، یا سے فریق دوم کا استثناء موجود ہے، الا الذین یصلون، کس کو نہ پکڑو، جو حلیف ہے تمہارے حلیف کا، اس کے ساتھ بھی جنگ نہ کرو، یا وہ منافق جو جنگ نہیں کر سکتا، نہ جنگ کا ارادہ کرتا ہے، ان کے ساتھ بھی جنگ نہ کرو۔ الا الذین، مگر وہ لوگ، یصلون الی قوم، جو مل جاتے قوم کے طرف، بینکم و بینہم میثاق، کہ تمہارے درمیان ان کے درمیان، میثاق، صلح کا معاہدہ ہے، ان کے ساتھ ان کا عہد ہو، تمہارے حلیف کا حلیف ہو۔ او جاؤکم، دوسری قسم، یا آئے ہو تمہارے پاس، حسرت صدورہم، وقد حسرت صدورہم، اس حال میں کہ ان کے سینے بن ہو، ایو قاتلوکم، تمہارے ساتھ جنگ کرنے سے، او یقاتلوکم، اور اس سے کہ وہ اپنی قوم کے معیت میں جنگ کرے تمہارے ساتھ، نہ اپنی قوم کا حامی بنتے، نہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، حکمت استثناء، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے، لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، البتہ ان کو مسلط فرماتے تم پر، فَلَقَاتَلُوكُمْ، بس وہ ضرور تم سے جنگ کرتے، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، بس جب وہ تم سے الگ ہو گئے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور انہوں نے تم سے جنگ نہیں کیا، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور پیش نہیں کیا تمہیں
السلام صلح کا پیغام، فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، بس نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے علیہم ان منافقین کے اوپر سبیلاً کوئی راہ، سبیلاً کوئی راہ، فلم یقاتلوکم تم سے جنگ نہیں کرتے، والقوا الیکم السلام تمہیں صلح کا پیغام بیچتے، تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جنگ کرو۔ ستجدون ان قریب تم پاؤ گے آخرین دوسرے لوگ یریدون جو چاہتے ہیں مزاج منافقین ای یأمنوکم کہ وہ تم سے بھی امن میں ہو، ویامنوا قومہم اپنی قوم سے بھی امن میں ہو، لیکن کلما ردوا الی الفتنہ جب انہیں دھکیلا جاتا ہے الی الفتنہ لڑائی کی طرف، شرک کی طرف، ارکسوا فیہا اندھے منہ گر جاتے ہیں یہ لوگ اس میں، فإن لم یعتزلوکم اگر یہ لوگ تم سے نہیں رکے، ویلقوا الیکم السلام اور تمہیں صلح کے پیغام نہیں بھیجا، ویکف ایدیہم اپنے ہاتھوں کو نہیں روکا، فخذوہم پس پکڑو ان کو، وقتلوہم جنگ کرو ان کے ساتھ، ایسو ثقفتہم جا کہیں تم ان کو پاؤ، واولئکم جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا یہ لوگ جو ہے جعلنا لکم ہم نے دیے تم کو علیہم ان کے اوپر سلطانا مبینا غلبہ، مبینہ واضح ہے، تمہیں غلبہ ملے گا اور تمہیں اجازت ہے کہ ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ وما کان لمؤمن چوتھا قانون احتیاط فی القتل، کیا مطلب؟ آنکھیں بند کر کے جہاد نہ کرو، سوچ کے ساتھ جہاد کرو، کہیں مسلمان نہ لگ جائے تمہارے تیر و تلوار سے۔ وما کان لمؤمن کسی مومن کا شان نہیں ہے یقتل مومنہ کہ قتل کرے کسی مومن کو قصداً الا خطأ سوائے خطا میں، کیا مطلب؟ اگر خطأً قتل کیا تو معاف ہے، لیکن قصداً کسی مومن کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ حال یہ کہ خطأً بھی قتل کرنا جائز تو نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے الا خطأً، الا خطأً، الا بمعنی ولا خطأً ہے، کسی مومن کو قصداً بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے، ولا خطأً نہ خطأً قتل کرنا جائز ہے۔ اس کی تائید سورۃ النمل آیت نمبر 11 میں لا موسیٰ لا تخف اے موسیٰ نہ ڈریے، انی لا یخاف لدی المرسلون کیونکہ جو پیغمبر ہے وہ میرے پاس نہیں ڈرتے۔ پھر آگے فرمایا الا من ظلم مگر جس نے ظلم کیا، الا بمعنی ولا من ظلم اور جس نے ظلم نہیں کیا وہ بھی نہیں ڈرتا۔ اسی طرح یہاں پر الا خطأ کا معنی یہ ہے ولا خطأ نہ کسی مومن کو قصداً قتل کرنا جائز ہے اور نہ خطأ قتل کرنا جائز ہے۔ ایک توجیہ ہے، دوسری توجیہ ہے الا خطأ فجزاء المذکور جس نے خطأ قتل کیا تو اس کا سزائی ذکر ہے۔ ومن قتل مومن خطأ جس نے قتل کیا کسی مسلمان کو خطأ غلطی کے ساتھ، فتحریر رقبۃ مؤمنہ بس آزاد کرنا ہے غلام مومن کو، یہ امر تعبدی ہے۔ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ اور ایک دیت ہے مسلمۃ جس کو حوالہ کیا جائے گا الی اہلہ اس مقتول کے وارث کے طرف، الا یصدقوا مگر یہ کہ اہل میت ایصدقوا صدقہ کرے بخش دے، فإن کان من قوم اگر وہ مقتول ایسے قوم میں سے ہو عدو لکم جو تمہارا دشمن ہے، دار الحرب میں مقتول مومن ہے، وہ مومن حال یہ کہ مقتول مومن بھی ہے، فتحریر رقبۃ مومنہ پس آزاد کرنا ہے رقبۃ مومنہ مومن غلام کو۔ یہاں پر دیت نہیں ہے کیونکہ یہ امر تعبدی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ توریث بین المسلم والکافر نہیں ہوتا، اس وجہ سے یہاں پر دیت نہیں ہے۔ تیسری صورت وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ اگر وہ مقتول کافر ہو، اس قوم میں سے ہو کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میثاق عہد ہو، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ پس دیت کو حوالہ کیا جائے گا الی اہلہ اس میت کے وارث کے طرف، کیونکہ
جو لوگ کسی ملک میں ہو حربی نہ ہو، اس کی مال کا، اس کی جان کا حفاظت ایمان والوں پر لازم ہے۔ وتحریر رقبۃ مومنہ، آزاد کرنا ہے ایک مومن غلام کو۔ فمن لم یجد، جو نہ پائے اس کو، بس یا مشارن متتابعین، پس روزے رکھنے 2 مہینے متتابعین پے در پہ، توبۃ من اللہ، یہ مہربانی اللہ کی طرف سے، وکان اللہ علیما حکیما، ہے اللہ جاننے والا، حکیمہ حکمت والا۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا، حکم رابع، جس نے قتل کیا مؤمنن، کسی مومن کو، متعمدن، جان بوجھ کر، فجزاؤ جہنم، پس اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فی، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ وغضب اللہ علیہ، غضب کیا اللہ تعالیٰ نے اس پر، ولعنہ، لعنت بھیج اللہ تعالیٰ نے اس پر، وأعد له عذابا عظیما، تیار کر رکھا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عذابا عظیما، بہت بڑی عذاب۔ دیکھیے یہاں پر فرمایا ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤ جہنم خالدا فیہا، ہمیشہ رہیں گے۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو وہ مخلد فی النار نہیں ہوتا، بلکہ کبھی پھر جہنم سے وہ نکلے گا بھی۔ اور یہاں پر فرمائے فجزاؤ جہنم خالدن فیہا، یہ آدمی ہمیشہ رہے گا۔ اس کا جواب یہ علامہ راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب مطلق خلود کا ذکر ہو تو اس سے مراد طول المکث مراد ہوتا ہے کہ وہ زیادہ وقت جہنم میں گزاریں گے۔ دوسرا جواب یہ کہ یہ تعمد بے اعتبار استحلال ہے کہ اس قتل کو وہ جائز سمجھتا ہے، تو ایک حرام چیز کو حلال سمجھنے یہ کفر ہے، اس وجہ سے فرمایا کہ جب یہ کافر ہو گیا تو یہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اس مومن کو جو اس نے قتل کیا بوجہ ایمان کے قتل کیا، اور جس نے کسی مومن کو قتل کیا بوجہ ایمان کے، تو وہ آدمی جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، 8واں حکم، دیکھو اگر کوئی کہے میں مسلمان ہو، اعتماد کرو اس پر، کیونکہ اجرا ظاہر پر ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم سفر کرنے لگو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، جب اللہ کے راستے میں سفر کرنے لگو، فتبینوا، پس پوری تحقیق کرو، ولا تقولوا، نہ کہو تم، لمن القى الیکم السلام، اس شخص کے بارے میں، القى الیکم السلام، جو پیش کرے تمہیں السلام، علامت اطاعت، کہے کہ میں مومن ہو، تم ان سے نہ کہو لست مومن، کہ تو مومن نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر کو مارا، مرداس ابن نحیک کو، اور اس نے کہا تھا میں مومن ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس واقعے کو ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلا شققت قلبک، تو نے اس کے دل کو چیر کر کیوں نہیں دیکھا کہ جان لیتے کہ یہ مومن ہے یا نہیں۔ تب تغون عرض الآیات الدنیا زجر، تم تلاش کرتے ہو دنیا کی ساز و سامان کو، فعند اللہ مغانم کثیر، بس اللہ کے ہاں بہت زیادہ غنیمتیں ہیں۔ کذالک کنتم من قبل، کذالک اسی طرح کنتم تھے تم، من قبل اس سے پہلے۔ کیا مطلب یہ تم بھی اس سے پہلے تھے، تم ایمان کی دولت سے محروم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بات مانی صرف زبانی دعوے کی وجہ سے۔ یا کذالک کنتم، تمہاری مسلمانی بھی بظاہر کلمہ کی وجہ سے مانی گئی ہے، لہذا اگر کوئی کہے میں مومن ہو تو تم اس کی بات کو مانو۔ کذالک کنتم من قبل، اس طرح تم تھے اس سے پہلے، تم اس سے پہلے تھے، یعنی ایمان کے دولت سے محروم تھے، اللہ نے تم پر احسان کیا، ایمان کی دولت دے دی۔ یا کذالک کنتم من قبل، اسی طرح تھے تم اس سے پہلے، تمہارا مسلمان بظاہر کلمہ کی وجہ سے معتبر مانا گیا، لہذا جو کوئی بظاہر کہے میں مومن ہو تو اس کی بات کو مانو۔ ومن اللہ علیکم،
بس اللہ نے تم پر احسان فرمایا، فتبینوا پس تم بھی خوب تحقیق کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقین اللہ تعالیٰ ان اعمال پر جو تم کرتے ہو خبیرا خبردار ہے۔ لا یستوی القاعدون، برابر نہیں ہے القاعدون جہاد سے بیٹھنے والے، من المؤمنین ایمان والوں میں سے، غیر اولی الضرر جو بیماری والا نہ ہو، والمجاہدون اور وہ لوگ جو جہاد کرتے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، باموالہم اپنے اموال کو دے کر، وانفسہم اپنے نفسوں کو دے کر، فضل اللہ المجاہدین اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی مجاہدین کو، باموالہم وانفسہم بسبب ان کے مال کے لگانے کے، وانفسہم بسبب ان کے نفسوں کے تکانے کے، القائدین بیٹھنے والوں پر، درجتاً ایک درجہ، وکل وعد اللہ الحسنی ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کی جنت کا، وفضل اللہ المجاہدین اللہ نے فضیلت دی جہاد کرنے والوں کو، القائدین بیٹھنے والوں پر، اجرا عظیما بڑی اجر کے ساتھ، درجات منہ بہت سارے درجات اللہ کی طرف سے، ومغفرۃ بخشش ہے، ورحمتاً اور خاص رحمت ہے، وکان اللہ غفور رحیم ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ دیکھیے یہاں پر فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، مال کو مقدم کیا، نفس کو مؤخر کیا۔ اور سورۃ توبہ آیت نمبر 111 میں ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، وہاں پر نفس کو مقدم کیا، مال کو مؤخر کیا۔ کیوں؟ دیکھیے ایک مشتری ہوتا ہے، دوسرا بائی ہوتا ہے، بیچنے والا جو ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پہلے یہ جو ردی چیز ہے اس کو بیچوں گا، جو عمدہ چیز ہے وہ تو ہر کوئی لیتا ہے۔ گاہک کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں سب سے عمدہ چیز لوں، تو سورۃ التوبہ میں مشتری اللہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے نفس کا ذکر مقدم کیا، کیونکہ مشتری چاہتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ عمدہ مال ملے۔ یہاں پر بائی انسان ہے تو اس کا حرص یہ ہوتا ہے سب سے پہلے نفس کو مال کو لگاؤں گا، پھر جان کو لگاؤں گا۔ درجات ان بہت سارے درجات ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 20 نکالیے۔ جو آدمی جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں انہیں اللہ تعالیٰ مختلف درجات دیں گے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 20 یبشرہم ربہم برحمت منہ، اللہ انہیں خوشخبری دیتے ہیں برحمت منہ خاص رحمت کے ساتھ اپنی طرف سے، ورضوان خوشنودی کے ساتھ، وجنات باغات کے ساتھ، لہم فیہا نعیم مقیم ان کے لیے اس میں نعمتیں ہوں گی ہمیشہ، خالدین فیہا ابدا ہمیشہ رہیں گے اس میں، ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ دوسری بات یہ یہاں پر فرمایا وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، مجاہدین کو اللہ نے قائدین پر اجر دیے بہت زیادہ۔ اس سے پہلے فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم القائدین درجہ، مجاہدین کو قائدین پر ایک درجہ کی فضیلت حاصل ہے۔ کئی فرماتے ہیں درجات ہے تو کئی فرماتے ایک درجہ ہے۔ ان میں تطبیق یہ ہے کہ قائدین دو قسم پر ہے، ایک ہے قائدین بالعذر، عذر کے وجہ سے بیٹھنے والے، تو مجاہدین کو ان پر ایک درجے کا فضیلت حاصل ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے قائدین بلا عذر، جو بغیر عذر کے جہاد سے رہ جائے، تو قائدین پر ان مجاہدین کو پھر درجات حاصل ہے۔ ان الذین زجر، یقیناً وہ لوگ توفاہم الملائکہ کہ جن سے فرشتے روح لیتے ہیں، ظالم انفسہم اس حال میں کہ وہ اپنے نفوس پر ظلم کرنے والے ہو، بوجہ ترک ہجرت، قالوا فرشتے ان سے کہتے فیما کنتم کس دین میں ہو تم، فیما کنتم کس چیز میں تھے تم، کس دین میں ہو تم مومن تھے یا نہیں، کہ جہاد نہیں کیا تم نے، ہجرت نہیں کی۔ قالوا وہ کہتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں بے بس تھے، بوجہ کثرت کفار ہم کمزور تھے۔ قالوا فرشتے ان سے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، آئے اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی، فتہاجروا فیہا پس ہجرت کرتے تم اس میں، فاولئک مأواہم جہنم پس یہ لوگ جو ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا بہت بری ہے مصیرہ لوٹنے کی جگہ،
الا المستضعفین مگر وہ لوگ المستضعفین جو کمزور ہو من الرجال مردوں میں سے والنساء عورتوں میں سے والولدان بچوں میں سے لا یستطیعون حیلہ جو طاقت نہ رکھتے ہو حیلتاً کسی تدبیر کا ولا یہتدون سبیلا اور وہ رہنمائی نہیں پاتے ہو سبیلاً ہجرت کے راہ کا فاولئک عسى اللہ پس یہ لوگ جو ہے قریب اللہ ان یعفو عنہم کہ انہیں معاف فرمائیں گے وکان اللہ عفوا غفورا ہے اللہ تعالیٰ معافی کرنے والا غفورا بخشنے والا ومن یہاجر فی سبیل اللہ جس نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں یجد فی الارض مراغما کثیرا وہ پائے گا زمین میں مراغما کثیرا بہت جگہوں کو اللہ انہیں بہت ساری جگہ دیں گے رہنے کی جگہ دیں گے وسعتن اور بہت زیادہ کشادگی کو ومن یخرج من بیتہ جو آدمی نکل اپنے گھر سے مہاجرن ہجرت کرنے والا الی امر اللہ ورسولہ حیث امر اللہ اس جگہ کی طرف جہاں پر اللہ نے اس کے رسول نے حکم کیا ثم یدرک الموت پھر پا لیا اس کو موت نے فقد وقع اجر اللہ تحقیق ثابت ہوگی اس کا اجر اللہ پر ازراہ تفضلا یعنی تحقق الوعدہ وکان اللہ غفور رحیم ہے اللہ بخشنے والا مہربان اذا ضربتم فی الارض ساتواں حکم حکم الصلاۃ جہاد ضروری ہے لیکن نماز چلتے پھرتے پڑھو نماز کو ترک نہ کرو اذا ضربتم فی الارض جب تم سفر کرنے لگو زمین میں فلیس علیکم جناح پس نہیں ہے تم پر کوئی گناہ بلکہ واجب ہے ان تقصروا من الصلاۃ کہ قصر کرو نماز میں سے ان خفتم خاص طور پر اگر تم ڈرتے ہو ان یفتنکم الذین کفروا کہ تمہیں فتنے میں ڈالیں گے کافر لوگ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا یقیناً کافر لوگ یہ تمہارے لیے دشمن ہے واضح واذا کنت فیہم طریق صلاۃ خوف ان تقصر من الصلاۃ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد قصر رکعات بھی مراد ہے مسافر ہے 4 کی جگہ پر 2 کرے قصر قرات بھی مراد ہے صبح میں طوال مفصل ہے لیکن سفر کی وجہ سے اب معوذتین پر بھی صبح کی نماز پڑھا سکتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ جب آپ ان میں موجود ہو یہ بھی قید اتفاقی ہے فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ پس ان کے لیے نماز کو قائم کریے ان کے لیے نماز کو قائم فرمائیے فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ طَرِيقًا بس چاہیے کہ کڑی ہو جائے ایک جماعت ان میں سے معاک آپ کے ساتھ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور لے وہ اپنے مختصر ہتھیار کو فَإِذَا سَجَدُوا جب یہ لوگ سجدہ کرے فَلْيَكُنْ مِنْ وَرَائِكُمْ چاہیے کہ ہو جائے یہ لوگ مِنْ وَرَائِكُمْ تمہارے پیچھے سے تمہارا دفاع کرے وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ دوسری جماعت آ جائے لم يصلوا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ چاہیے کہ وہ نماز پڑھے آپ کے ساتھ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ چاہیے کہ وہ لے اپنے بچاؤ کے ہتھیار وَأَسْلِحَتَهُمْ اپنے ہتھیاروں کو وَدَّ الَّذِينَ عِلَّةِ جَوَازٍ چاہتے وہ لوگ جن نے کفر کیا لو تغفلون عن اسلحتکم یہ کہ غافل ہو جاؤ تم اپنے اسلحہ سے وامتیاتکم اپنے سامان سے فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ پس حملہ کریں گے یہ لوگ تم پر میلۃ واحدہ ایک ہی حملہ ولا جناح علیکم تم پر کوئی گناہ نہیں ہے ان کان بکم اذى من مطر اگر تم پر ہو تکلیف مطر بارش کی وجہ سے او کنتم مرضى یا تم بیمار ہو ان تزوا اسلحتکم یہ کہ رکھو تم اپنے اسلحہ کو زائد اسلحہ کو وخذوا حذرکم اور رکھو اپنے پاس حذرکم بچاؤ کے سامان دشمن کے ڈرانے کے اسباب ان اللہ عد للکافرین عذاب مہینہ یقیناً تیار کر رکھے اللہ نے کافروں کے لیے عذاب مہینہ رسوا کرنے والی عذاب فإذا قضيتم الصلاة جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ فذکروا اللہ پس یاد کرو اللہ تعالیٰ کو قیاما بیٹھ کر وقعودا قیاما کڑے کڑے وقعوداً بیٹھ کر وعلا جنوبکم لیٹ کر اپنے پہلو پر فإذا اطمأننتم جب تم اطمینان میں ہو جاؤ کس سے یعنی دشمن سے فأقیموا الصلاة قائم کرو نماز کو اپنے طریقہ پر ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا یقین نماز ایمان والوں پر کتاباً مقرر ہے موقوتا اپنے وقت پر ولا تہنوا فی ابتغاء القوم سستی نہ کرو دشمن قوم کے تلاش کرنے میں ان تکونوا تعلمون اگر تمہیں زخم پہنچائے اگر تمہیں درد پہنچائے فإنہم یعلمون کما تعلمون یقین انہیں بھی درد پہنچ گیا ہے جس طرح تمہیں درد پہنچائے وترجون من اللہ ما لا یرجون تم امید رکھتے ہو اللہ کی طرف سے اس کا جس کے یہ لوگ امید نہیں رکھتے وکان اللہ علیما حکیما ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا حکیما حکمت والا یہاں تک
7 قوانین ذکر ہو گئے، اس کے بعد 8واں قانون انشاءاللہ ذکر ہوگا۔